چرچ آف جیزس کی ساری ٹیم اور معجزہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوس مبارک ہو۔ آمین۔ گلا دن میرا بیٹھے لگے تھا تو ڈھلے بیٹھے پاجی تو انہوں مبارک ہوئے سارے اج تو ٹور گیا نا کم ٹور پہ گئی یسو دے فضل کوئی بات نہیں۔ آج یہ خدا کے فضل کی بدولت آج یہ میرا چھٹا میسیج ہے، ہم اسے چھوٹے کر دیں۔ اور رات بھی جاگ رہے تھے، پھر صبح 5 بجے کے قریب اٹھ گئے اور تب سے خدا کے کلام کی منادی کے لیے نکلے ہیں۔ اور انجیل کی منادی کرنا میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ وہ مالک مجھے اپنے کام کے لیے بلاتا ہے۔ آمین۔ اور یاد رکھیں جب یہ ایک شیڈول دیا گیا کہ عید پینتیکوس کے دن میرے 7 میسیج ہوں گے اور میں نے چاہا کہ میں اپنے گلے کو کور رکھوں، احتیاط کروں، لیکن عام دنوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ میرے آگے وہ کھانے، وہ چیزیں، وہ ایسے موقع آتے رہے کہ جن کو میں استعمال کروں اور میرا گلا خراب۔ میں اندر پریشان تھا اور میں چاہتا تھا کہ کل نائٹ میں سوؤں، میرا گلا فریش ہو اور میں صبح زور کے ساتھ انجیل کی منادی کروں، لیکن اس کے الٹ ہوا، ساری رات جاگتے گزر گئے۔ پھر میں نے معذرت کی ان دوستوں سے، میں نے کہا جتنا میں نے ٹائم دے دیا آپ کو یہ بہت زیادہ ہے، مجھے چاہیے نہیں تھا کہ میں اتنا ٹائم آپ کو دیتا، لیکن خدا کی مرضی اور بہت خراب تھا گلا۔ اور صبح سارے سوچ رہے تھے کہ میسیج کس طرح ہوں گے، لیکن جلال یسوع نام کو کہ یہ چھٹا میسیج اور خدا کی شکر گزاری کے روح القدس کے زور سے ہوتے رہے۔ آمین۔ جب پاک روح کا مس آتا ہے تو بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں اپنے بیٹے شمون کے لیے تالی بجوانا چاہتا ہوں، بڑی اچھی سیٹنگ کرتے ہیں۔ اب مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑ رہا۔ بے شک آج پینتیکوس کے تعلق سے میسیج ہیں سارے، لیکن تھوڑا تھوڑا میں نے عنوان کا علیحدہ کر دیا ہے۔ یہاں پر عید پینتیکوس کے تعلق سے جو کلام ہے تو اس کا مضمون ہے کہ عید پینتیکوس کا دن لوگوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ آمین۔ عید پینتیکوس کا دن لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح لوگ حیران ہوتے ہیں، آئے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ بڑا مشہور حوالہ ایمان کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی ہم پہلی 7 آیات مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کلام خدا میں سے ایمان کی کتاب اس کا 2 باب اور پہلی 7 آیات مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں اس طرح لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا 10 یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔
اور سب حیران اور تو چپ ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ ہم تالیاں بجا سکتے ہیں بھائی بہن۔ آج عید پینتیکوست جسے پھلوں کی عید کہا جاتا ہے، جسے ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے، اور عید پینتیکوست کو یونانی کے اس الفاظ کی بدولت جس کا مطلب ہی 50واں دن بنتا ہے، ہم اسے پینتیکوست کہتے ہیں، کیونکہ اس کا چناؤ یوں ہوا کہ جب فصل کی کٹائی ہو، جب دھراندی شروع ہو جائے، کٹائی لگانے والا آزار فصل کو لگ جائے، تو کہا گیا اس کے بعد 7 ہفتے گننا، اور جب 7 ہفتے گنے جاتے ہیں تو دن بنتے ہیں 49، اور پھر اس کے بعد تو پھلوں کی عید منانا، یہ ایک خوشی کا تہوار تھا، اور لوگ پھل لے کر خدا کے حضور آتے، آمین، پھل لے کر آتے، جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہوتا ان کو خدا کے حضور شکرانے کے طور پر نظریں گزرانتے، اور جو لوگ ایسا کرتے ان کے لیے آسمان کا خدا بھی برکت کی برسات کرتا ہے، آمین۔ جو لوگ پھل دیتے ہیں، مجھے یاد ہے جب انہوں نے مجھے دودھ پلایا نا پاسٹر شمم صاحب نے اور ہماری بیٹی نے، تو میں نے دعا دی، خداوند تواڈے گھر چوں دودھ تے پتر دی کمی نہ آندا ہے، آمین۔ اور بیٹی بتا رہی تھی کہ پادری صاحب بڑے دل سوزی سے دعا کرتے ہیں، یہ میری ایک ذمہ داری ڈیوٹی ہے بیٹا، لیکن تواڈا بندہ بھی تے کنے ٹوٹ کے آندا ہے نا، کی اپنا نام تواڈا کی لیندا نا، نہیں تبیتا تے کڑیاں جدوں ویاہ دیواں گے یہ تے پھر اپنے اپنے گھر ٹر جان گی، مینوں یاد ہے، تے میں کیا کڑیاں تے ٹر جان گیا، پر ساڈا خدا دے منڈے دے دل کو دندا رکھدا، آمین، جڑے تواڈے کول ہے، ہاللویا۔ اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں بیٹا، خدا نے آپ کے دل کی مراد کو پورا کیا، آپ کا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آمین۔ تو جب ہم پھل دیتے ہیں تو ان پھلوں میں بلیسنگ آ جاتی ہے۔ خدا بھی چاہتا تھا کہ جب ان کو میں برکت دوں، ان کو پھل دوں، ان کی فصلیں زیادہ ہوں، تو اپنی فصلوں کے پھل لے کر میرے حضور آ جائیں، تاکہ ہمیشہ یہ برکتوں سے فیض یاب ہوتے رہیں، ہاللویا۔ ایک گل یاد رکھو تبیتا، جڑے لوگ کٹھے دیر والے ہوں گے انہوں کے برکتاں بھی کٹھیے رہی ہیں، جنہوں نے نا سجودے انہوں نے برکتاں بھی سجود پڑھنے لی، انجی گل ہے شخصت ہے، انہوں نے برکتاں بھی ترس ترسیاں رہی دیا نے، پیسے والو ہاتھ اٹھیا، خوشی نہیں آنی، انج چھپ چھپ کے زندگی، مایوسی دی زندگی، جڑے کھلے دل نال خدا دے حضور آندے نے انہوں نے آسمان بھی کھل جاتا ہے، آمین۔ اور میں نے کہا آج یہاں پر جو ہمارا عنوان ہے کہ پینتیکوست کا تجربہ دنگ کر دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے، کس طرح؟ جب آپ پاک روح سے معمور ہوتے ہیں تو پاک روح وہ خدا کا مسح ہے جو بیریئر کو توڑ دیتا ہے، جو جموں کو توڑ دیتا ہے، تو دیکھنے والے کہتے ہیں کل تو یہ غریبی کے جمعے کے اندر تھا، حیران ہو جاتے ہیں آج سرفرازی کیسے آ گئی، ان کو کیا خبر سرفرازی کا روح ان کے اوپر نازل ہو گیا، تو پھر لوگ حیران ہوتے ہیں۔ جب پاک روح کی بلیسنگ آتی ہے تو لعنتیں جاتی ہیں اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کل ان کے پاس یہ برکت نہیں تھی، آج کس طرح آ گئی۔ اور جب لوگ آدمی کو شفا یاب دیکھتے ہیں، بندہ ٹوٹ کر خدا کے لوگوں سے دعا کرواتا ہے اور خدا کی قدرت چھو جاتی ہے، خدا کا مسا چھو جاتا ہے، بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، تو لوگ دنگ ہو جاتے ہیں، ان نے پتہ نہیں کتھوں علاج کروایا ہے، ایٹری کو کراچی سے ہمارے پاس ایک بیٹی مریض آئی ہے، وہ ہاف مینٹل ہو چکی، تو اس کی ایک آنٹی نے شفا پائی اور 7 سال سے اسے دورے پڑ رہے تھے، تو اب ان کا آپس میں بول چال نہیں تھا، تو دور کے رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں، حالانکہ وہ پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، اندھے نے انہوں پوچھو
इन्हां कित्थों इलाज करवाया, असीं भी करवाइए। उथों जवाई भाई ने फोन किया, चाचू जी सलाम। सलाम जी, तुसां कित्थों इलाज करवाया? आंदे ने दसो, आ कुड़ी साडी बीमार है, असां भी कराना। आंदा ही गुआंढियां साडे कोल पुछ ले। और याद रखें, जब लोग ठीक होते हैं तो लोग हैरान। उन्होंने कहा जी वो कहते हैं ये भी तो 7 साल से बीमार थी और कहां से शिफा याब हुई। जब हम उसको, उस बेटी को कंटिन्यू प्रेयर सेंटर में बुला रहे थे तो एक दिन आया वो जिन जिसका कब्जा था। तो मैंने कहा कल तू गया से आज फिर आ गए। आंदा मैं इंजी करना कि अगू आंदा मैं इंजी करना। पादरी आंदे ने टुर जा, तो मैं टुर जाना, फिर अगले दिन आ जाना। और जब उसने मेरे सामने ये जुमला बोला और रूह कुदस जोर से मेरे पर नाज़िल हुआ, मैंने कहा आज के बाद तो नहीं आएगा, यीशु ने फजल से। आमीन। और खुदा की शुक्रगुजारी प्रेयर सेंटर में सारे खादम भाई मौजूद थे और जब दुआ की तो चीखें मारना शुरू हो गया और यीशु ने उस बेटी को आजाद कर दिया अपने पाकरू के मसा की बदौलत। हालेलुया, आमीन। तो जब खुदा बदल देता है, मौजे होते हैं तो हैरान हो जाती है दुनिया। आप खुदा के रूह को दावत दें। पेंतिकोस्त का तजुर्बा हमें सोरावर बनाता है। पेंतिकोस्त का तजुर्बा हमें ब्लेस करता है। पेंतिकोस्त का तजुर्बा हमें खुदा से मिला देता है। पेंतिकोस्त का तजुर्बा हमें आग से मामूर कर देता है, वो खुदा की आग जो उसके मुखालफों को भस्म करती है। आमीन। हो सकता तो शुगर मुखालफ होए, टीबी मुखालफ होए, हरदियां मुखालफ हो। जिन्होंने हरदियां ने ना यहूदा के कबीले दे शेरे बब्बर ना दोस्ती कर लो, हरदियां उनकी खत्म हो जाएगी। हालेलुया, आमीन। बस उसे बुलाए, उसके मसा को बुलाए। जब वो आ जाता है तो लिखा जिस घर में थे वो घर गूंज गया। आमीन। तो गूंज जब शेरे बब्बर की होती है वो यीशु नासरी है तो फिर बीमारियां नहीं रहती। लोग हैरान हो जाते हैं, आपकी लानत, आपकी पस्ती बुलंदी में बदल जाएगी जब पेंतिकोस्त का तजुर्बा होगा। यहाँ पर एक दो जुमला और कहना चाहता हूँ। आज पेंतिकोस्त का लोग बड़ा दावा करते हैं, मैं पेंतिकोस्त, मुझे पाकरू का तजुर्बा है। अपनी जिंदगी पर गौर करना, पेंतिकोस्त का तजुर्बा रखने वालों, हो पाकरू का मसा बंदे के अंदर से झूठ निकले। हो पाकरू का मसा बंदा गालियां दे। हो पाकरू का मसा बंदे की आंखों में नापाकी हो पाकरू का मसा जबान से छल निकले, अरे तुझे पाकरू का मसा नहीं, वो पाक है। जब आता है तो सब कुछ पाक हो जाता है। अगर तेरी आदत नहीं बदली तो पाकरू आया तो था लेकिन तूने उसे वेलकम नहीं किया। पाकरू बदल देता है। पाकरू नापाक बदन में नहीं रहना पसंद करता। हमारे लोग पस्त क्यों हैं? हमारे लोग मायूस क्यों हैं? क्योंकि हम अब इसी खुशफहमी का शिकार हैं कि खुदा का मसा मेरे ऊपर है। अब गौर करें, मैं किसी को नहीं कहता, मैं सोचूं, आप सोचें कि हम पाकरू में दुआ करें और हमारे अंदर से वो बातें निकले जो पाकरू को पसंद नहीं। या तो पाकरू नहीं, या खुदा ने या आपने उसको टाइम नहीं दिया। सोचना है। एक बात, अगर आपको मसा हुआ है तो अगर इंसान के अंदर ऐसी बातें हैं तो पाकरू एक पर्सनैलिटी है। तस्लीस का तीसरा अकनूम है, वो एक शख्सियत है, वो आपको छोड़ जाएगा, वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। मुझे हैरानगी होती है, बंदे सारे काम करते ने, वो तो कहते ने मैं पाकरू च ममूर हाँ। ओ भाई तू पाकरू च ममूर नहीं, तू किसी होर रूह च ममूर नहीं। तू पाकरू च ममूर नहीं। पाकरू च ममूर लोगों की जिंदगी फर्क होती है। उन्होंने दिखावा, उन्होंने पर्सनैलिटी, उन्होंने बोल चाल काम फर्क होंगे ने। इस तेरे नू पाकरू ते छड़ गया, लगता सौल वाली रूह चढ़ गई है। गौर करने वाली गल्लां ने। टाइम इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं थोड़ा लेना चाहता हूँ। पाकरू आया तो वो ब्लेस्ड हो गए और फिर दूसरों को ब्लेस करने वाले बन गए। जो पाकरू रखते हैं
पाखरू को जगह देते हैं, याद रखें वो खुद मुबारक ठहरते हैं, फिर लोगों को बरकतें देने वाले बन जाते हैं। आमीन। खुदा करे हम घुटनों के बल होकर आज अहद व पैमा करें कि पाखरू तो मेरी जिंदगी में आ। ऐ खुदा के रूहा, मेरे अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन तेरे आने से मेरी कमजोरियां जोर में बदल जाएंगी। पाखरू बुरी जिबिलतें हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करना तेरा काम है। अपनी अपनी जिंदगी में पाखरू को वेलकम करें। आइंदे आने वाले पेंटिकोस्ट में आप गवाही देंगे कि मैंने कंप्लीटली तौर पे पाखरू के ताबी अपने आप को कर दिया और पाखरू ने मेरा सब कुछ बदल दिया। खुदा आपको बरकत दे और लोग हैरान हो जाएंगे। सब गल्ला